جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ کبھی کبھی انسان غلط نہیں ہوتا، بس اس کے پاس کچھ سوالوں کے جواب ختم ہو جاتے ہیں۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اسے چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ آپ کو نقصان ہوگا۔ جو شخص آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی آپ کے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ بہت کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسے برتاؤ کیا۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنے دھاگے اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا کہ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدتے بیچتے اور تقاضا کرتے ہوئے نرمی اختیار کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تو زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ تمہاری موت کئی بار تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو اپنی ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں جذبات کی بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کی بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ آپ کے مضبوط رشتے میں دراڑ کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر تمہیں کسی اور کے برتن میں نظر ڈالنی ہے تو صرف اس سوچ کے ساتھ دیکھو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں، اور اس کی مدد کی کوشش کرو۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ زندگی میں ماضی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کسی کو بے وقوف بنانے کے بعد آخرکار اس کا انجام آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا شوق تھا نیک باتیں کرنے کا،
بات بات میں اللہ اللہ کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک بندے کو ایسے ہی نیک بات بتا رہا تھا، ساتھ میں ہر بات میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے ایک درویش مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو مجھے کہنے لگے، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا اللہ سے بڑا دور ہوتا ہے۔ کہنے لگے، آپ اللہ کے نام کی کرلیاں نہ کیا کرو، اس نام کو اپنے اندر اتار لو، پھر آپ کے کردار میں اللہ نظر آنے لگے گا۔ قانون ہے کہ پیاس لگے تو آپ پانی کی کرلیاں نہیں کرتے، بلکہ اندر لے جاتے ہیں، تبھی پیاس بجھتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اگر زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرو گے تو سکون ملے گا۔ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے 100 نخروں پر جھک کر منانے والے کو مرد کہتے ہیں۔ 4 چیزیں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1 صبر، مشکل کو ٹالتا ہے۔ نمبر 2 شکر، نعمت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 3 ذکر، درجات کو بلند کرتا ہے۔ نمبر 4 فکر، گناہوں سے روکتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے، اور اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو، برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ ایک عقل مند شخص لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1 عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں، بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 2 منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ نمبر 3 عقل مند انسان بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4 عقل مند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے، جس سے منفی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ نمبر 5 عقل مند شخص کسی کی تنقید کو دل سے نہیں لگاتا اور سمجھتا ہے کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6 عقل مند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب رویے سے جواب دیتا ہے، جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ اور نمبر 7 عقل مند شخص تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کر دیتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔
اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔